خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 16، باب نمبر 10، زہر عشق۔ میں اس رات ایمان کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا، لیکن اس پل کے بعد مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ ہر گھڑی جیسے میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہو۔ میں نے عشق اور محبت کی بہت سی داستانیں سن رکھی تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس عشق کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوگا۔ ایک ہی پل میں یہ عشق کا زہر میری نس نس میں سرایت کر گیا، اور اب میری حالت ایسی تھی کہ دن رات کی تڑپ ہی میرا مقدر تھی۔ محبت بذات خود ایک سب سے بڑے عذاب کی صورت میں وارد ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ محبت یک طرفہ ہو تو یہ ہر پل انسان کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ ایک ایک پل میں انسان 100 بار جیتا ہے اور 100 بار مرتا ہے۔ مجھے کوئی صورت سجائی نہیں دے رہی تھی کہ آخر کس طرح ایمان تک میرے اندر لگی اس آگ کی آنچ پہنچ سکے۔ اس کا گھر سے نکلنا محال تھا۔ میں پہلے ہی کئی دن گھنٹوں تک ان کے گھر کے باہر پہرا دے چکا تھا، اور اب تو عبداللہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے رہنے میں اس سے سامنا ہونے کا خطرہ بھی ہر لمحے موجود تھا۔ اور پھر ایمان جیسی لڑکی کو یوں سرے راہ روک کر بات کرنا بھی اب مجھے بے حد معیوب محسوس ہو رہا تھا۔ جانے وہ اس بات سے میرے متعلق کیا تاثر لیتی، تو پھر کیسے، آخر اس تک رسائی کیسے ہو؟ دن رات بس یہی ایک سوال اور یہی ایک دن میرے سر پر سوار رہتی تھی۔ یہ سچ ہے، انسان کی آرزوؤں اور خواہشات کی کبھی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہر منزل پر پہنچ جانے کے بعد اسے وہ منزل ایک سنگ میل لگنے لگتی ہے، اور کوئی نئی اور اگلی منزل اس کی خواہش کا روپ دھار لیتی ہے، اور اسی سفر میں انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، یا پھر انسان کا مقدر ہی ہمیشہ اور کبھی نہ ختم ہونے والا یہ سفر ہوتا ہے۔ کل تک ایمان کی صرف ایک جھلک کو پانا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ قدرت نے میری یہ خواہش پے در پے کئی مرتبہ پوری کر دی تھی، لیکن آج میری التجاؤں کی حد صرف دیکھ لینے سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں اس تک اپنے جذبات کی آنچ پہنچانا چاہتا تھا، اپنا یہ احساس اس تک منتقل کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ شاید انسان کی ناشکری کی بنیادی وجہ بھی کسی مقصد، کسی آرزو کو پا لینا ہوتا ہے۔ نہ ہم آرزو کو پاتے اور نہ ہی نئی خواہشات جنم لیتی، بس ساری زندگی کسی ایک تمنا میں ہی گزر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہ میں ایمان کو اس پارٹی کے بعد دوبارہ دیکھ پاتا، اور نہ ہی آج میں اس جنون میں مبتلا ہوتا۔ ساری زندگی در بدر اس کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے ہی بھٹکتا رہتا تو اچھا ہوتا۔ دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے اور راتیں اسی قرب میں کٹ رہی تھیں۔ ایک دن شاکر شام کے وقت مجھے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آ پہنچا، جہاں میں بہت دیر سے بیٹھا جاتی گرمیوں کا سورج ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گرمیوں کا سورج ڈھلتے ڈھلتے بھی کتنا وقت لیتا ہے، جسے رات سے اس کی کوئی جنگ چل رہی ہو، اور وہ اپنی دوست شفق کو رات کے کالے سایوں کے حوالے نہ کرنا چاہتا ہو۔ ارے حماد بابا، آپ یہاں ہو، کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ نگہت نے آپ کے لیے دیا ہے۔ شاکر نے ایک رکا میرے حوالے کیا اور پھر واپس چل دیا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، کہہ رہی تھی کہ حماد بھائی سے کہنا کہ اپنا وعدہ جلدی پورا کریں۔ شاکر بیٹی کا پیغام دیتے ہوئے اپنے آپ ہی مسکرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے رکا کھول کر دیکھا، صرف چند سطریں ہی لکھی ہوئی تھیں۔ پیارے بھیا، اپنا وعدہ بھول گئے نا؟ ابا سے میری پڑھائی کی بات بھی نہیں کی۔ امتحانات سر پر آ رہے ہیں، اگر فارم نہیں بھرے تو میرا سال بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ کی سفارش کی منتظر۔ تب مجھے یاد آیا کہ واقعی میں نے نگہت کی منگنی کے دن اس سے شاکر سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
اب بھلا اسے کیا خبر کہ آج کل مجھے تو خود اپنا ہوش بھی نہیں رہتا تھا، کسی سے کیے ہوئے وعدے کا کیا بھرم رکھ پاتا۔ لیکن میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی شاکر سے اس مسئلے پر حتمی بات کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ شاکر میری بات کبھی رد نہیں کرے گا، اور اس کے لیے اگر ہم دونوں کو نگہت کے منگیتر کے پاس بھی جانا پڑتا تو میں اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نگہت کا رکا اپنے ہاتھوں میں پکڑے یوں ہی خالی ذہنی سا بیٹھا ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ نگہت، ہاں، نگہت بھی تو وہ ذریعہ ہو سکتی تھی۔ وہ ایمان اور حیا کی سہیلی تھی، ایمان تک براہ راست پہنچنے کا واحد ذریعہ۔ حیرت ہے، اتنے دن پہلے میں دیواروں سے ٹکراتا رہا لیکن مجھے نگہت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اور اب جب یہ خیال میرے ذہن میں آ ہی گیا تھا تو جیسے میری بے چینیوں کو بھی ایک نئی راہ مل گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طور اڑ کر شاکر کے گھر پہنچ جاؤں۔ بہر طور میں نے جیسے تیسے کر کے وہ رات کاٹی اور اگلی صبح سویرے ہی میں پرانی حویلی پہنچ گیا۔ گزری شام میں نے شاکر کے جاتے جاتے اس سے نگہت کی مزید تعلیم کے سلسلے میں بات بھی کر لی تھی۔ شاکر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ نگہت کے منگیتر عامر سے اس سلسلے میں خود بات کر لے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں شاکر کو بتاتے ہوئے آیا تھا کہ میں پرانی حویلی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ایسی کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی، میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں کی وہاں پارٹیز وغیرہ منعقد کر چکا تھا۔ کامران جب بھی لندن سے واپس آتا تو ہم دونوں کا دن رات کا ٹھکانہ وہی پرانی حویلی ہی ہوتی تھی۔ تب میں کتنا زندہ دل تھا، ہر وقت اس حویلی کے در و دیوار ہمارے کہکہوں سے، تیز میوزک سے اور ہمارے ہلے گلے سے گونجتے رہتے تھے۔ ایسے میں ہم نگہت اور خالہ سے ہی فرمائشیں کر کر کے مزے مزے کے پکوان بناتے تھے۔ خاص طور پر ساون کی بارشوں میں ہم دن بھر بائیں باغ میں دھماچو کڑی مچاتے، پوریاں تلوائی جاتی، سموسے اور پکوڑے بنوائے جاتے، کولڈ ڈرنک کے کریٹ باغ میں بیٹھی صاف پانی کی نالی میں رکھوا دیے جاتے، آموں کی بڑی بڑی ٹوکریاں چھکروں میں لدوا کر حویلی کے نعمت خانے میں بھجوا دی جاتی۔ آہ، ابھی چند ہفتے پہلے تک میں کس قدر جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس ایک محبت نے تو جیسے میرے جسم سے روح تک ہی نچوڑ لی تھی۔ نگہت اور خالہ کا معمول تھا کہ ان میں سے جس کسی کو بھی میری حویلی پہنچنے کی اطلاع کسی چوکیدار وغیرہ سے ملتی تو وہ فوراً میرے ساتھ آنے والے مہمانوں کے بارے میں پوری معلومات کر کے فوراً چائے ناشتہ وغیرہ بھجوا دیتی۔ میں کبھی تنہا ہوتا تو نگہت خود آ جاتی، اسے نت نئی کتابیں پڑھنے اور منگوانے کا بہت شوق تھا۔ شاکر کے سامنے تو وہ کھل کر کوئی فرمائش کر ہی نہیں پاتی تھی کیونکہ شاکر اس کی فرمائشوں پر اسے جھڑک دیتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا، جیسے ہی نگہت کو میرے آنے کی خبر ہوئی وہ کچھ ہی دیر میں چائے اور نمکین بسکٹ وغیرہ ایک ٹرے میں رکھ کر وہاں آن پہنچی۔ اس دن نگہت کے چہرے سے ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ رات ہی شاکر نے اسے اپنے طور پر آگے بڑھنے کی اجازت دے دی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ سب میری ہی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے آتے ہی میرا خلوص دل سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ نگہت بھی میری کشمکش کو بھانپ گئی تھی۔ کیا بات ہے حماد بھائی جان، آپ کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں۔ نکی، اس دن منگنی میں تمہیں وہ لڑکی یاد ہے، وہی جو مجھ سے اندھیرے کمرے میں ٹکرا گئی تھی؟ نگہت اپنی ہی دھن میں کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی۔ کون؟ ارے ہاں، امی جان نے مجھ کو بتایا تھا۔ نگہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایمان تھی، ہمارے پرانے محلے میں رہتی ہے، مولوی علیم الدین صاحب کی بیٹی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے بھیا۔ پھر جیسے نگہت کو کچھ خیال آیا اور وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیر تو ہے بھیا، آپ ایمان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک خاص شرارت تھی، میں کچھ گڑبڑا سا گیا۔ دل کے کچھ سچ چھپانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ جس نگہت کی ہم سب مل کر منگنی اور شادی کے نام پر خوب کچائی کیا کرتے تھے،
اتنی کہ وہ اکثر رونے لگ جاتی تھی۔ آج اس کی ایک معصوم شرارت بھری مسکان نے مجھ سے میرا تمام اعتماد ہی چھین لیا تھا۔ شاید دل میں چور ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ کچھ نہیں، وہ دراصل میرا مطلب ہے۔ نگہت نے میری چوڑی پکڑ لی۔ تو یہ بات ہے۔ بھیا دیکھیں، اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کیجیے گا۔ وہ بہت بھولی بھالی سی سہیلی ہے میری، اور بہت مذہبی گھرانے سے تعلق ہے اس کا۔ نگہت میری بہت سی پرانی سہیلیوں کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ میری تمام دوستوں کو میری سہیلیاں ہی کہتی تھی، اور ایمان کے بارے میں میری پوچھ گچھ کو بھی میرے انہی پرانے معمولات میں سے ایک سمجھ رہی تھی۔ میں نے نگہت کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹھو یہاں اور غور سے میری بات سنو۔ میں نے الف سے یہ تک اب تک کی تمام کہانی نگہت کو منوان سنا دی۔ نگہت حیرت سے میری رام کتھا سنتی رہی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بہت مشکل میں ہوں نگی۔ یہ تو خاصا گمبھیر معاملہ ہے۔ تو ایمان بی بی نے میرے پیارے بھیا کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ لیکن بھیا، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں وہ ویسی لڑکی نہیں ہے۔ ساری زندگی کسی نامحرم سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس پر ایسی کسی چیز کا سایہ تک نہیں پڑا۔ اپنی ساری تعلیم بھی اس نے پردے میں ہی حاصل کی ہے۔ اسے اپنے اور اپنے گھر والوں کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ محلے کا ہر گھرانہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہے، اور آپ سے پہلے بھی کئی نوجوان اس کی ایک جھلک کے لیے سالوں اس کے گھر اور گلی کے چکر کاٹتے رہے ہیں، لیکن ایمان نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ میں اپنی سب سے پیاری دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ مجھے نگہت کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ میں نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ نگہت نے جاتے جاتے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اوہو، روٹھ گئے پیارے بھیا؟ لگتا ہے آپ واقعی مان کے لیے سنجیدہ ہیں۔ پھر تو واقعی کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر کچھ سوچو، آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ اپنے بھیا کا اتنا سا کام نہیں کرو گی؟ میں اور نگہت سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایمان تک یہ راز دل پہنچانے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔